بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. آج کی اس عظیم شب کے موقع پر میں تمام مومنین و مومنات اور بچوں کو عید مبارکباد کہتا ہوں اور اپنی ماں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اس سب سے پہلے میں کوشش کروں گا اس شب کی کچھ عبادت کے بارے میں بات کروں گا. موقع مل گیا تو ایک واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اس شب کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بات ہوئی. زوردار سر امام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین نے فرمایا کیا شب عید فطر پورا شب عید فطر جو رات ہے جو آج کی رات ہے پورا صبح تک مسجد میں گزارا ہے. پورے رات امام زین العابدین نے شب عید فطر شب رات کو فطر جو کل عید ہے اس رات کو پوری رات میں نے آج کے رات کو پورا مسجد میں گزارا. بعد میں کہا امام محمد باقر سے اے میرے فرزند یہ جو شب ہے نا شب قدر سے کم نہیں ہے. یعنی شب قدر کی منزلت اس کے اندر شب قدر سے کم نہیں. یہ رات پورے رات امام زین العابدین نے مسجد میں گزارا. پیغمبر فرماتے ہیں من احیا لیلۃ العید جو بھی اس شب عید کو جاگ کے گزارے سوئے نہیں جاگ کے گزارے لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن انسانوں کے دل مر جائیں گے. قیامت کی بات ہے جو اس شب کو زندہ رکھے گا وہاں پہ بھی قیامت کے دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا. یہ اس شب کے بارے میں ہے. ایک شب کے بارے میں جو مین چیز جو اچھی چیز ہے اور حدیث میں ہے اور یہ آیت بھی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس آیت میں ایک اچھی چیز یہ لوگ بیان کرتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تم کو اگر نماز پڑھنا ہے سب سے پہلے تزکیہ کر. انہوں نے لکھا ہے کہ تزکیہ یہاں تزکا سے مراد فطرہ ہے. کتنا اچھا ہے خدا عالم نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہے. تم اگر عید بھی مناؤ گے سب سے پہلے غریبوں کا دھیان رکھنا. پہلے فطرہ نکال دینا. پہلے غریب جو لوگ ہیں جو مسکین لوگ ہیں جو فقیر لوگ ہیں ان کا خیال کرنا. پہلے وہ چیز پاک کر ان کا حق و حقوق دے پھر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. قد افلح کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے پاک کیا. یہ پاک انہوں نے جو زکوٰۃ تزکیہ یہ انہوں نے امام نے یہ بھی بیان کیا ہے. تزکیہ یہاں سے مراد فطرہ ہے وہ بیان کر رہے امام. میں بھی وہ حدیث پڑھ رہا ہوں. چھٹے امام سے ان من اتمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ. نماز کا کامل ہونا پورا نماز کب ہے؟ اعطاء الزکوٰۃ جب آپ زکوٰۃ دے دیں گے. جب آپ زکوٰۃ دے دیں گے آپ کا جو روزہ ہے وہ کامل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا. آپ کا روزہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہے تمام نہیں ہے پورا نہیں ہے جب تک آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. اتمام الصوم ان من اتمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ. تم زکوٰۃ دینا. بعد میں امام فرماتے ہیں یعنی الفطرہ جو آپ کو جو کل جو قیمت دینا ہے جو پیسہ دینا ہے. فطرہ میں نے بتایا تھا توڑنے کو بولتے ہیں کیونکہ کل روزہ نہیں ہے اس لیے فطرہ ہے. فطرے کا معنی ہے توڑ دینا. یہ جو فطرہ دو مومن مجھے شام کو پوچھ رہے تھے کہ رات میں ہم فطرہ نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں. کہتے ہیں مستحب ہے کوئی رات میں فطرہ نکال کے رکھے اور صبح میں دے دے. آپ رات میں بھی دے سکتے ہیں لیکن رات میں فطرہ نکال کے رکھے اور صبح میں دے دے. یہ رات میں فطرہ نکال کے رکھنا مستحب ہے. اب امام کی حدیث نماز آپ کا روزہ پورا ہے کب؟ جب آپ زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ امام بتا رہے یہ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ فطرہ ہے جو اسی طرح سے کما ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمام الصلاۃ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نماز پورا رہے درگاہ خدا میں قبول ہو جائے
کو زکات دینا پڑے گا. لأنه من صام ولم يؤدي الزکات، جو روزہ رکھے اور زکات نہ دے، فطرہ نہ دے، فلا صوم له، اس کے لیے روزہ ہی نہیں ہے. اذا ترکه متعمدا، اگر جان بوجھ کے آپ فطرہ نہ دیں، جانتے ہیں آپ فطرہ دینا چاہیے، اس کے باوجود نہ دیں، تو سمجھ لینا آپ کی جو روزہ ہے وہ قبول نہیں ہے. تو آپ کو جو روزہ دن رکھا ہے جان بوجھ کے نہیں، آپ بھولے سے رہ گیا، اس کو پورا کر دو. لیکن اگر جان بوجھ کے نہ دیں تو اس کی روزہ قبول نہیں ہے. پھر حدیث ہے ولا صلاۃ، اس کا نماز بھی کمپلیٹ نہیں یا قبول نہیں ہے. لہو اذا ترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ نبی پر درود بھیجنے سے روک دے، پیغمبر پر صلوات نہ پڑھے، تو اس کا نماز ہی نہیں. جسے ہمارا نماز میں صلوات ہے، تو صلوات اتنا مہم ہے. انشاءاللہ ایک دن خدا کے مجھ کو توفیق دے پورا صلوات ہی. صلوات کیوں ایسا ہے؟ صلوات ہم لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیا سیورچ بتانا، کیا گارنٹی، کیا ضمانت ہے. ہماری جو عبادت ہے، یہ جو ناقص عبادت کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اتنے خراب وچار کے ساتھ، خراب ذہن کے ساتھ، خراب اتنی بیادی اور سٹریس میں اور ٹینشن میں پڑھنے والی نماز اور روزہ اور عبادت، اور اس کو کہاں دے رہے؟ اس خدا کے حوالے کرنے چاہ رہے ہیں جس کے اندر کتنی قسم کی گناہوں کے ساتھ میلانش ہے، مکس ہو گیا ہے. تو اس کو اگر صحیح کرنا ہے، آپ کو اس ناقص عبادت کو اوپر تک اگر لے کے جانا ہے، تو یہ محمد اور آل محمد پر صلوات ضرور پڑھنا. بعد میں خود امام حوالہ دیتے ہیں آپ کے حدیث کو صحیح کرنے کے لیے. امام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل بدأ بها قبل الصلاۃ، خود خدا نے بھی نماز سے پہلے کا تم زکات دے دینا. قرآن میں خدا نے کہا نماز سے پہلے تم زکات دے دینا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. امام نے اس آیت کو لائے اس حدیث کے لیے. خداوند عالم خود کہہ رہے پہلے تم زکات دو پھر نماز. اپنے مسئلہ مسائل میں آپ خمس نہیں دیں گے، مشکل ہے. جس گھر کا خمس نہیں دیا، جس لباس کا، جس کپڑے کا خمس نہیں دیا ہے، اس کے اندر نماز اور روزہ اور عبادت کو مشکل ہے. اس کو بہت دھیان رکھا. جو لوگ خمس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، خمس کو اتنا کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وہ گھر مشکل کر جائے گا، وہ عبادت آپ کو مشکل کر جائے گا. وہ سب تقریباً ایک قسم کا بول سکتا ہوں نہیں غصبی جیسا. امام کا حق ان غریب لوگوں کا حق دبا کے رکھا ہے اور زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر دافع له على ذلك. خدا لعنت کر ان لوگوں کے اوپر. بل لعنت ٹھیک ہے، لعنت پڑھو. سب سے پہلے میں خود بھی اس لعنت میں تو نہیں آ رہا ہوں. امام کا حق غصب کر کے بیٹھا ہوں، ان غریبوں کا حق غصب کر کے بیٹھا ہوں اور زبان سے پڑھو اللهم لعن. یہ لعنت کہیں ادھر واپس تو نہیں آ رہا ہے. حق ادا کر، ڈرنا نہیں، خوف مت رکھ. اس امام نے اگر دینے کو کہا ہے، امام نے اتنی گارنٹی بھی دے میں دے دوں گا تم کو، واپس تم کو ملے گا. ورنہ کیوں ہمارے دعائیں کچھ اثر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اثر کرنے کی کارن یہی ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، بولتے ہیں عمل نہیں کرتے. ورنہ زیادہ اشروں کو تقریباً 6% لان ہے. بعد میں جو ناس مزہ اللہ خص انت اول ظالم باللعنی سب مخصوص نہ. یہ دیکھو یار، میں نے بھی جن لوگوں نے امام کے حق و حقوق کو چھین لیا، غصب کر لیا، ان لوگوں میں سے میں تو نہیں ہو رہا ہوں. میں نے حق کے امام کو غصب کر کے رکھا ہوں، خمس نہیں دے رہا ہوں، غریبوں کا یتیموں کا حق نہیں دے رہا ہوں، کہیں میں بھی ان کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہوں. امام اور خدا اور 1,24,000 پیغمبر اور معصومین جب آپ کو گارنٹی دے رہے تم خمس دے دو، تم زکات دے دو، ہمارا پیسہ پورا واپس نہیں. یہ جو مہینہ ختم ہو گیا، جن لوگ خوش نصیب تھے خوش نصیب ہے، جو لوگ رہ گئے. جو ایک آیت کے لیے، ایک قل واللہ کے لیے، ایک رات کی عبادت کے لیے، ایک آیت کے لیے کتنے ثواب دیتے تھے، ایک نیکی کے 10 دے دیتے تھے. باقی مہینے میں وہ ہے ہی نہیں. اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ امام کی اس حدیث میں جو زکات کے بارے میں. اب ثواب کی بات ہے اس حدیث کے اندر. یہ دیکھو امام چھٹے امام سے اذا كان صبيحة الفطر، جب
صبح عید فطر ہو جائے، نادا منادین، ایک منادی آواز دینے والے آواز دے گا. کیا آواز دے گا وہ؟ اغدو الی جوائزکم، چلے جو نکلو اپنے کادو لینے کے لیے. جو پریزنٹ دیتے ہیں ہم لوگ، گفٹ دیتے ہیں، جو کادو دیتے ہیں اس کو لینے کے لیے نکلو. اغدو الی جوائزکم، اس جائزہ یعنی کادو، پریزنٹ، گفٹ، وہ گفٹ لینے کے لیے نکلو صبح میں عید فطر کے. بعد میں امام پانچویں امام کہتے ہیں یا جابر جوائز اللہ، خدا جو تم کو کادو دے گا، خدا جو تم کو گفٹ دے گا، خدا جو تم کو انعام دے گا، لیست کجوائز ہؤلاء الملوک، یہ ان بادشاہوں کے گفٹ اور کادو کی طرح نہیں ہے. جو بادشاہ لوگ، بڑے بڑے لوگ جو کادو دیتے ہیں یا پریزنٹ دیتے ہیں یا تحفہ دیتے ہیں، اس کی طرح نہیں ہے خدا کا کادو اور خدا کا گفٹ ہے. پھر کیسا ہو؟ ثم قال هو یوم الجوائز، وہ دن، کل کا دن جائزہ، گفٹ، تحفہ دینے کا ٹائم ہے. پھر ہے کیا؟ وہ کیا دیتے ہیں وہ خدا؟ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خدا کی بخشش، مغفرت، رحمت، خدا کی نظر، یہ کل کے دن میں جو بہترین گفٹ ہے. اگر وہ خدا میرے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے اگر نظر نہ کرے نا، میری ہستی ختم ہو جائے. اگر وہ خدا میرے اوپر لطف و کرم نہ کرے نا ایک سیکنڈ کے لیے، میں کوئی سیکنڈ سمجھا دوں انسان کی مغز میں کتنی وہاں پہ فیلز ہیں، اس فیل میں سے خالی میرا جو پارکیور کر دینا، اس کا فیل ختم کر دینا، میں اپنی ماں باپ کو بھی نہیں پہچان پاؤں. خالی میری مغز کے ایک فیل کو ختم کر دے، باقی فیل تو چھوڑو. جتنے بھی رگ، نس، وینس ہیں دماغ کے اندر، اس کی ایک نس حفاظت کرنے والی، پرکیور کرنے والی، میموری کی حفاظت کی، نک کو ہٹا دینا، نس کو ہٹا دینا، ختم ہو گیا. یہ سامنے باپ ہے، یہ سامنے ماں ہے، کہتے یہ کون ہے؟ خالی ہماری آنکھ کے پیچھے اتنے تارس ہیں، یہ آنکھ کے پیچھے اتنے رگ ہیں، نازک نازک فیبل رگ ہیں، اس میں سے ایک یہ روشنی والی نک کو ہٹا دینا، نس کو ہٹا دینا، ختم ہو گیا. تو خدا کے رحمت، بخشش، نظر، لطف و کرم کل کے دیوس سے ان چیزوں کے لیے کل کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جاؤ. وہاں پہ انشاءاللہ اگر خدا نے مجھ کو زندہ رکھا، وہاں پہ میں وہ حدیث پڑھوں گا کہ کیا ہم کو کرنا کیا ہے. ایک دعا کے کچھ فراز پڑھتا ہوں، پھر ایک واقعہ اور اپنی تقریر کو سمجھتا ہوں. یہاں پہ آخری دعا تقریباً الوداع، سمجھ لو جدائی میں پڑھتی ہوں. 2 دن پہلے جدائی کی دعا امام زین العابدین کے، یہ آج کے ایک فراز ہے. اللہم لا تجعلہ، تقریباً امام مسلم کی زیارت میں بھی آیا ہے، معصومین کی زیارت میں. جب آپ زیارت پہ جائیں گے، جب آئیں گے خدا حافظی کر کے لیے، اس طرح کے فراز زیارت میں بھی آیا ہے. اللہم لا تجعلہ آخر الاحد من صیامی، خدا اس روزے کو میرا آخری روزہ مت بنانا. لا تجعله آخر الأحد من صيام لشهر رمضان وأعوذ بك أن يطلع الفجر هذه الليلة، یہ رات کا جو فجر اگنے والا ہے، آنے والا ہے، إلا وقد غفرت، کہ خدایا کیا کرنا، مجھ کو معاف کر دینا. ترجمہ، خدایا اس ماہ رمضان کے میرے روزے کو آخری روزہ قرار نہ دینا. یہ دعا کر، یہ جدائی والی دعا ہے، خدا حافظی والا دعا ہے. خدایا اس ماہ رمضان کے میرے روزے کو آخری روزہ قرار نہ دینا، اور میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں، اعوذ، پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کہ اس رات کی صبح ہو جائے، مارننگ ہو جائے صبح، اس کے کہ مجھے کیا کریں، معاف نہ کریں. عید کا دیوس کل آ گیا، وہ دیکھتا ہے خدا نے مجھ کو معاف ہی نہیں کیا ہے، میرے گناہوں کو بخشا نہیں ہے. کہ خدا ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ، کہ تو مجھ کو معاف نہ کرے، مجھ کو بخشش نہ کرے، میرے گناہوں کو درگزر نہ کرے، میرے گناہوں کو معاف نہ کرے. خدایا اس رات میں میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ چیز دعا ہے. دوسرے رخصت والی دعا، اللہم لا تجعل آخر الاحد، دوبارہ یہ احد یعنی جو وفا جو بھی ہے، خدایا میری اس ماہ کے روزے کو زندگی کا آخری روزہ قرار نہ دینا، میری زندگی کا آخری روزہ مت بنا. خدایا مجھے آخر دوسرا ماہ رمضان، دوسری شب قدر بھی منانے کی، اعمال کرنے کی، روزہ رکھنے کی، یہ دعا مانگ.
خدایا اس ماہ رمضان کو میری زندگی کا آخری روزہ قرار نہ دینا. اور اس کے بعد کیا؟ اگر تیری یہی مشیت ہے، اگر خدا تو یہی چاہتا ہے تو مجھے قابل رحمت قرار دینا، مجھ کو اتنا قابل بنا کہ میں تیری رحمت کو لے سکوں. ایسا نہ ہو کہ خدایا ایسا اتنا سوتی موٹی دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہو گئے، تیری رحمت سے غافل رہو. یہ دعائیں مانگ. اور اگر یہی مشیت ہے تو مجھے قابل رحمت قرار دے، اور اپنی رحمت سے ولا تجعلنی محروما، خدایا اور اپنی رحمت سے محروم مت کرنا مجھے. محروم وہ لوگ ہوتے جن کچھ ہے نہیں، مرحوم کرنا. خدا میرے پر رحمت کر، محروم مت کر، مجھ کو نا امید نہ کر تیری رحمت سے. اور آج کی ایک نماز ہے تقریباً 10 رکعت نماز. 10 رکعت نماز کے بعد یہ ایک دعا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، یا حی یا قیوم. 10 رکعت نماز، اس کے بعد یہ دعا ہے، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا الہ الاولین والآخرین، اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا صلواتنا وصیامنا وقیامنا. اے خدائے وحی و قیوم، صاحب جلال اور اکرام، اے دنیا اور آخرت کے رحمان و رحیم، اے بہترین رحم کرنے والے، اے اولین اور آخرین کے معبود، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے گناہوں اتنی نام لے کر حی قیوم رحمان رحیم یا ارحم الراحمین. اس کے بعد کہہ رہے کیا؟ اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے نماز، ہمارے روزہ، ہمارے قیام کو قبول کرنا. نہیں معلوم جو میں روزہ رکھوں 30 دن، نہیں معلوم ایک دن بھی قبول کیا تو بہت ہو گیا. ایک دیوس کا روزہ وہ لے لی، باقی ورزش چھوڑ دی، ایک دن کریں. ایک دن کی نماز کو قبول کرے بہت ہو گیا. تو انشاءاللہ آج کی رات کو میری ماں بہنوں سے، آپ تمام مومنین مومنات سے التماس سے، آج رات میں 2 رکعت نماز بھی ہے، ایک 14 رکعت نماز بھی ہے. 14 رکعت میں ہر رکعت میں آیت الکرسی 3 قل واللہ ہے. اس کا ثواب انہوں نے کیا ہے، گنا ہے، ایک رکعت کا 40 سال کی عبادت کا ثواب. 40 سال کا ایک رکعت، ایک رکعت 40 سال کی عبادت کا ثواب ہے. ہر ایک رکعت میں آیت الکرسی اور 3 مرتبہ قل واللہ پڑھنا ہے. 14 رکعت ہے یہ. اس کے علاوہ ہمارے میں جو 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، حمد کے بعد 100 مرتبہ قل واللہ، اور سجدے میں جا کر اتوب الی اللہ پڑھنا ہے. یہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہے، یہ جو سابل جتنے بھی سابل اس کی برابری کیوں نہ ہو، وہ خدا سب بخش دے گا. وہ 14 نہیں پڑھ سکتے، وہ 10 نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم یہ 2 رکعت ضرور پڑھ لینا آج کے رات. اور آج کے رات میں جو اعمال ہے انشاءاللہ کوشش کرو شرکت کرو. نصیب کی بات ہے، جس کو خدا نے نصیب دیا توفیق دیا، شرکت کرو، دعا مانگو. آج کی شب میں اور خاص کر جوانوں سے التماس کرتا ہوں، یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے ہمارے خاص کر بچوں سے اور جوانوں سے التماس کرتا ہوں. آپ لوگوں کو کل بھی میں نے بتایا اور آج بھی پھر بتا رہا ہوں، پھر تاکید کر رہا ہوں، ریپیٹ بہت ہو گیا. میں حسن اپنی تقریر میں کبھی کوئی چیز ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن فذکر، یاد دلاؤ ان لوگوں کو. یہ اپنے میرے لیے بھی بہت اچھا ہے، یاد دلاؤ. تم لوگ خاص کر جو جوان ہیں، چاہے میری لڑکیاں جو ہمارے قوم کی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، جو دکھریوں کی شکل میں یا دکھرا کی شکل میں، آپ لوگوں کا کام آج یہ ہونا چاہیے، دعا کرو. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے، ان کے لیے لمبی عمر، صحت و سلامتی کی دعا مانگ. اگر یہ لوگ صحت و سلامتی طول عمر رہے نا، تم لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر تم لوگ دعا نہیں مانگا اور خدا نہ خواستہ یہ لوگ دنیا سے نکل گئے نا، تو آپ کا سر پہ، آپ کے کندھے پر رسپانسبلٹی آ ہی جائے گا. کوئی بھی بڑی ذمہ داری آنے سے پہلے تمہارے کندھے پر دعا مانگ ان ماں باپ کے لیے، خدا ان کو لمبی عمر دے، صحت سلامتی دے دے، تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں، میں پڑھ سکوں، کچھ کر سکوں. ورنہ اگر یہ لوگ اٹھ گیا نا تو تمہارا سر کم رہ جائے گا. ایک دفعہ تمہارے سر پر بوجھ آ جائے گا، پھر سر پکڑ کے رو گے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ ان راتوں میں ایسی چیز کو پکڑو. ماں اور باپ سے میں ونتی کرتا ہوں، التماس کر رہا ہوں،
آپ لوگ سب دعائیں چھوڑ دو اپنے بچوں کے لیے. اگر دیکھتے ہیں آپ کی بچہ شرارت ہے, طوفان کرتا ہے, گھر میں بہت لڑائی جھگڑا کرتا ہے, بہترین رات ہے دعا مانگ اس کے لیے. خدا اس کو نیک بنا دے, اس کو صالح بنا دے, اس کی عاقبت اچھا ہو, ان کا انجام اچھا ہو, اس کی ہر چیز اچھا ہو, دنیا بھی اچھا ہو, آخرت بھی اچھا ہو. کم سے کم ان راتوں میں کوئی دوسری چیز نہیں مانگ رہے, یہ تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے. کون کرے گا بتاؤ؟ میں اپنے لڑکوں کے لیے دعا نہیں کروں تو کون کرے گا؟ میرے لڑکوں کو اپنے باپ کا, اپنے ماں کا احساس نہیں, درد نہیں, تو کون دعا کرے گا بتاؤ نا؟ نہ لڑکے کو ماں باپ کا درد ہے, نہ ماں باپ کو اپنے لڑکوں کا درد ہے, تو کیا باہر سے آدمی لا کے بولے گے دعا کرنے کے لیے؟ خود جو تمہارا ہے, تمہارا خون, تمہارا گوشت, وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا ہے, ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتا ہے, کیا باہر کا آدمی رحم کرے گا؟ تو آج کی راتوں میں یہ کام کرو. پیغمبر کے واقعے کے بعد میں ختم کروں مجلس کو. یہ کل کی عید فطر کی بات ہے, اس عید فطر میں اس لیے بیان کروں, اگر سنا تو ٹھیک, نہیں سنا تو سن لیجیے گا. یہ جو عربی میں بھی ہے, فارسی میں پڑھ رہا ہوں فرق سے. پیغمبر اکرم ایک دن نماز عید کے لیے باہر نکلے, نماز عید کے لیے, یہ جو نماز فطر ہے کل کا. جب گھر سے نکلا, دیکھا وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے, تو دیکھا اس کے بغل میں بچوں کے پاس میں کنارے میں ایک بچہ وہاں بیٹھ کے, اس کے کپڑے پرانے اور وہ کھیل بھی نہیں رہا ہے, رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے, اس کا کپڑا بھی پرانا تھا اور وہاں بیٹھ کے رو رہا ہے. پیغمبر اس کے پاس جائے گا, مالک تبکی, کیا ہو گیا تم کو, کیوں رو رہے ہو؟ عید فطر ہے, بچے کھیل رہے اور تم بیٹھ کے رو رہے ہو. کہ دیکھا اس کے کپڑے پھٹا ہوا, رو رہے تھے, تم کیوں رو رہے ہو؟ مالک تبکی ولا تلعب مع الصبيان, کیوں ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے تم؟ کون پوچھ رہے؟ رحمت للعالمین. کس سے؟ اس بچے سے جس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے, دوسرے بچے کھیل رہے ہیں. بعد میں یہ بچہ کہہ رہے, اس کو نہیں معلوم ہے کہ پیغمبر ہے. اب میں وہ فارسی میں عبارت پڑھ رہا ہوں. بچے کی میں پیغمبر اسلام را نمی شناخت, یہ بچہ یہ جانتا نہیں تھا یہ کون جو مجھ سے بات کر رہی ہے پیغمبر ہے. عرض کر, اے مرد, اے انسان, اے مرد, وہ من چکردری, آپ کو مجھ سے کیا کرنا ہے, کیا لینا دینا ہے؟ وہ من چکردری, کیا کرنا ہے آپ کو میرے سے؟ پدرم در فلان جنگ اسلامی شہید شو, میرا باپ اسلام میں جو جنگ ہو گیا تھا, مسلمانوں نے کسی کے ساتھ جنگ کیا تھا, اس میں شہید ہو گیا میرا باپ, در جنگ اسلامی شہید شو. مادرم با شوہر دیگر, اور میری ماں نے دوسرے کے ساتھ شادی کر لیا. باپ شہید ہو گیا, ماں نے دوسرے کے ساتھ شادی کر لیا. مال مرا خوردن, اور میرا مال دوسروں نے غصب کر کے کھا لیا. یہ جو بھی تیار رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کب مرتا ہے, کب کچھ ہو جاتا ہے, بس قبول کریں, حق مارے دوسرے کا. کھا لیا. مرا اسکو نے بیرون کر دن, اور مجھ کو گھر سے نکال دیا. باپ شہید, ماں نے شادی کر دیا, ماں دوسرے نے کھا لیا, اس کو گھر سے باہر کر دیا. نہ غذا درام, نہ کھانے کے لیے ہے, نہ پانی ہے, نہ لباس ہے, نہ گھر ہے, نہ کوئی پناہ ہے کہ میں جہاں سے سر چھپاؤں. کتنا تکلیف ہے, لگتا ہے ٹوٹل یتیم. نہ کھانا, نہ پینا, نہ سر چھپانے کا کچھ بھی نہیں ہے. وقتی کی دیدم, جب میں نے دیکھا یہ بچے اتنی خوشی منا رہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پدردارن ان کے ماں باپ ہیں, خانے در ان کے پاس گھر ہے, غم و اندو, میرا غم اور ویادی بڑھ گیا. دیکھیں ان کے پاس باپ ہے, خوشی منا رہے, کھیل رہے ہیں, وہ ان جہاں اسی لیے میں رو رہا ہوں. پورا غم میرے سر پہ آ گیا. باپ کی یاد, ماں کی یاد, گھر نہیں, کھانے کے لیے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں. 21 دن دیکھ رہے عید فطر کے لیے. پیغمبر نے کہا, پیغمبر نے اپنے دست پورا اس کے ہاتھ کو پکڑا, کہا, اس سے کہا, اما ترضى ان اكون لك امن, کیا تم راضی نہیں ہو تمہارے لیے باپ بن جاؤں؟ رحمت للعالمین اس غریب لڑکے کے لیے باپ بن رہا ہے. اما ترضى ان اكون لك ابا, میں تمہارے لیے باپ بن جاؤں. وہ فاطمہ اختن, اور میری بیٹی فاطمہ تمہارے لیے بہن بن جائے. وعلی امن, اور علی تمہارے چاچا بن جائے. والحسن والحسین اخوین, اور امام حسن اور امام حسین تمہارے لیے دو سگے بھائی بن جائے. کیا تم خوش نہیں ہو؟ یتیم گفت, اس یتیم بچے نے کہا, چگونه راضی نیستم یا رسول اللہ, کیسے میں راضی نہ ہو جاؤں؟ آپ جیسے رحمت اللہ علیہ میرے لیے باپ, شہزادی میرے لیے بہن, علی میرے لیے چاچا, حسن میرے لیے بھائی, کون راضی نہ ہو جائے؟
حضرت نے کیا کیا اس کے بعد اس کو گھر لے کے گیا, اس کو کپڑا دے دیا اور اس کا اچھا کھانا دیا, خوش ہو گئی. کیونکہ یتیم لوگ کھانے بہت, یتیم خانے میں کبھی جاؤ نا, خالی آپ اس سے پوچھ لینا, سب سے پہلے پوچھنا اچھا نہیں ہے. یتیم خانے میں کبھی گئے, پوچھنا نہیں تم کو ماں یاد تو نہیں آ رہے, باپ یاد نہیں آ رہا ہے, اور اس کے اوپر سر پہ منہ کو پہاڑ ٹوٹ جائے گا. ابھی میں پاکستان کی ماہ رمضان میں انٹرویو سن رہا تھا ان کے بعد. انسان کو اگر درد ہے سننا, دیکھ لو قسم سے کہ یتیم بچوں سے انٹرویو لے رہا تھا. عید کے تحفے دے دیا, نیک سخی لوگوں نے غریب یتیم لڑکوں کو عید سے پہلے عید کا کپڑا دے دیا. بیچارے لوگوں نے کپڑا سامنے رکھا ہوا, جوتے کپڑے سامنے رکھا ہوا ہے, بولے ہم کو کپڑے سے وہ نہیں, مجھے گھر جانا ہے, مجھے ممی چاہیے, مجھے پاپا چاہیے. اب بتا دو جو ان لوگوں کو سنبھال کے رکھا, ان کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا. عید کے کپڑے یتیم کو دے دیا, اس یتیم بچہ کہہ رہے مجھے کپڑا نہیں چاہیے, مجھے ماں چاہیے, مجھے باپ چاہیے, مجھے گھر جانا ہے. کہاں جائے؟ ہم لوگ اتنی خوشی سے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, عید منا رہے ہیں, لیکن ادھر تھوڑا رکھ لینا. آپ کے سماج میں, آپ کے قوم میں, آپ کے ارد گرد میں ایسے بھی لوگ ہیں, کل یہ لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کے دل سے آہ نہ نکالے. کاش میرے سر پہ باپ ہوتا, میری ماں ہوتا, میں بھی نئے کپڑے ہوتا, میں بھی کھیلتا, میں بھی یہ کرتا. یہ سب درس دے رہے پیغمبر, ہمارا کو بتا رہے کرنا کیا ہے. ورنہ قوم پر آفت آنا, قوم پر بلا آنا, قوم پر مصیبت آنا, قوم کے اوپر دکھ آنا ٹائم نہیں لگائے گا, ذرا برابر میں ٹائم نہیں لگے گا. پھر دیکھتے دیکھتے آپ کے بچے یتیم لاوارث ہو جائیں گے. ان سے بھی بدتر کنڈیشن میں, بدتر حالت میں آپ کے بچے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں غافل رہا ہوں, میں نے ان کا کبھی دھیان نہیں رکھا, ان کا خیال نہیں رکھا, تو اس کی سزا بھگتنا ہوگا. بعد میں اس یتیم بچے کے بس ختم ہو گیا, میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ بہت کم کر رہا ہوں. یہ بچے جب خوشی سے باہر آیا, ان بچوں نے پوچھا بھائی تم پہلے رو رہا تھا, اتنا خوش ہو گیا, کیسے ہے تمہاری خوشی؟ بولے کیسے خوش نہیں ہو یار, پیغمبر شہزادی زہرا, حضرت علی, حسنین جیسے مجھ کو مل گیا, میں خوش کیسے نہ ہوں. اور حقیقت میں جن کو علی اور اولاد علی اور شہزادی اور پیغمبر مل جائے, وہ آدمی خوشی نہ منے تو کیا. اس کے کان میں آیا کہ پیغمبر رحلت کر گئے ہیں, اعلان صرف یتیمن, اعلان صرف غریبن, ابھی میں یتیم ہو گیا ہوں اور ابھی میں غریب ہو گیا ہوں. تو انشاءاللہ کل کے دیوس میں کوشش کرو, ہمارے قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, اور خدا لوگوں کو توفیق دے دے اور توفیق دیں گے. یہ لوگ اپنے بچوں سے پہلے غریب بچوں کا, یتیم بچوں کا پہلے عید کا سامان تیار کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں کا میرا اتنا 50 60 سال 70 سال ہو گیا, کبھی یہ ہماری مغز میں آیا یہ جو پڑوس میں جو یتیم, یہ غریب, یہ لاوارث, کون ان کے وارث؟ کبھی آیا ایک رمضان میں, قربان کی عید میں یا ماہ رمضان کی عید میں ان کے لیے 4 بچوں کے لیے 2 بچوں کی ذمہ داری لے لے, ان کا کپڑا دے دے, یہ بھی میری بچوں کی طرح خوشی کرے, کھیلے, باہر جائیں, یہ بھی گھومے. کبھی آئے؟ اگر نہیں آئے تو سمجھ جانا کہیں تکلیف ہے, کہیں کچھ تکلیف ہے. دیکھو نا آپ کی ماں بہنیں, آپ لوگ کتنے اچھے کپڑے پہن کے سنور کے آیا ہے, سج کے آیا ہے. نہیں معلوم ہمارے وجہ میں کتنے دکھی انسان ہوں گے. خالی وہ لوگ تقریر بھی نہیں سنتے ہیں قسم سے, جس کے دل میں لوڈ ہوتا ہے نا, بوجھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی تقریر مجلس نہیں سنتا ہے. وہ ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں یہ لوگ یہ خوشیاں منا رہے, میرا ہوا کیا ہے, میرے دکھ کو کیا, مجھ کو سہارا کون دے گا, میرے درد کا دوا کون دے گا. وہ بیچارے اسی دکھ میں مجلس سے نکل جاتا ہے. دیکھے بچوں کو دیکھے, بزرگوں کو دیکھے, یہ ماں بہنوں کو دیکھے, کتنے ہمارے ماں بہنوں کے سائڈ میں کتنے دکھی ہوں گے, اس سائڈ میں بھی کتنے دکھی انسان ہوں گے. اب ہمارے لوگوں کا یہ خیال بن گیا, ذہن بن گیا کہ ہم کو بتایا نہیں. بھائی وہ نوکر ہے آپ کے, کیا آپ کو بتائے گا, وہ آپ کا غلام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. میں یتیم ہو گیا, میرے پاس ہے ہی نہیں, نہ کپڑا ہے, نہ بیٹھنے کے لیے, نہ جانے کے لیے, نہ تیرنے کے لیے, نہ گھومنے کے لیے, نہ کھانے کے لیے. غلام ہے, نوکر ہے وہ آپ کا. آپ کا شرعی, اگر شریعت بھی نہ مانو, دین بھی نہ مان لو, کم سے کم انسان کے ناطے تو امام حسین نے کہا تھا اما فیکم مسلم. بعد میں کیا کوئی آزاد انسان بھی نہیں اس کے, تمہارے فوج کے اندر کوئی ایسا انسان, زندہ انسان بھی نہیں جو انسان
خالی انسان دین دار تو چھوڑ دو، خالی انسان کے ناطے یہ بھی نہیں ہمارے اندر. دین کو چھوڑو، مذہب کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، ایک انسان کے ناطے، ایک آزاد انسان کے ناطے میں بھی انسان ہے. تو ہمارے قوم کا بہت بڑا ہوگا. بس اتنا بہت کرتا ہوں، انشاءاللہ کل عید کے دن تو حدیث بیان کریں گے. ماجونگا کے بارے میں ایک جملہ بتاؤں گا، اس کے بعد میں تھوڑا معذرت چاہوں گا. سے ماجونگا یہ شب عید کی بات بتا رہا ہوں. ایک سروات پڑھیا تو ماجونگا کھڑے کھڑا مہاجنگ. اگر وہ جو مالگسی میں کہتے شفا ہے، صحیح میں یہ جگہ شفا کی جگہ ہے. لیکن میں ایک اداہرن دے رہا ہوں، زیادہ میں میرے اگر 5-6 بھائی ہیں، میرے 6 بھائی نے 5 بھائی میں سب مل کے جو میرے باپ کا گھر ہے اس باپ کے گھر کو برا بلا بولتے. یہ بھائی بھی وہ بھائی بولے یار یہ گھر اچھا نہیں ہے، خراب ہے، یہ ایسا. میں خود سگے بھائی لوگ باپ کے گھر کو، جو ماں باپ کے اتنے دن کے گھر کو برا بلا بولتے ہیں، تو باہر کے لوگ کیا اچھا بولیں گے؟ جب میرے سگے بھائی سب مل کے گھر کی برائی کرنے لگے گا، باہر والا اچھا بولے گا؟ ماجونگا کے اندر ابھی جو 7 مہینہ تقریباً میرا ہو گیا، اللہ اللہ بول کے ہو گیا. اس میں بہت خدا کے لطف و کرم، اللہ اللہ صحیح بات ہے. 3 مہینے 2 مہینے کر کے میں 7 مہینہ ہو گیا. یہ ماجونگا جو ہے حقیقت میں بول رہا ہوں بہترین جگہ ہے. مشکل یہ ہے میں خود ماجونگا کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو میں جو باہر سے آیا ہوں کائے کو پسند کروں؟ آپ کو درد نہیں ہے، آپ کو اس کے پاس احساس نہیں ہے. اس ماجونگا نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا، کتنی بڑی نیکیاں کیا ہے. ہم خود تلے ہوئے اس کی برائی کرنے کے لیے، تو باہر والا کی بخان کرے گا؟ آپ لوگ اگر سب مل کے بولے نہیں، جو باپ کا جو گھر ہے نا یہ دنیا کا سب سے بڑا تاج محل سے بھی بڑا اچھا گھر ہے، تو باہر کے لوگ بخاڑی کریں گے. ہم اس سینہ تان کے بولتے ہیں ماجونگا نے یہ، ماجونگا وہ، ماجونگا وہ. اصل مغز کی پٹی پہ وہ گھوم گیا، برا 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 پٹی گھوم گیا. ماجونگا کے بارے میں اچھا سوچے گا نہیں پھر آدمی. کیوں ماجونگا والے یہ ایسا کرتے؟ تو مجھ کو کیا بڑی ممبر سے آگے بڑھو ماجونگا کی بخان کروں، تعریف کروں. جیسے ایک باپ کے گھر میں جب بھائی بہن سب اس گھر کی برائیاں بولتے تو پٹی گھومے گا، بازار میں یہ لوگوں کا گھر تو خراب ہے نا، یہ وہ ہے. ماجونگا کے اندر یہ 7 مہینے کی بدلوں میں نے بھائی لابھ تو بہت لے لیا، باقی آپ لوگوں نے لیا نہیں. بولو قسم سے اگر میں آپ کو میرے شامل میں آئیں گے، کم سے کم ان کچھ مہینوں میں اگر کچھ بنایا جائے، کم سے کم میں نے 3 کتاب لکھ ڈالے. 300 پیج کی 3 کتاب آپ کی ماجونگا میں لکھ ڈالا میں نے. اگر یہ ماجونگا اچھا نہیں ہوتا نا تو میں نا 1 پیج بھی 1 پاش بھی نہیں لکھ پاتا. اگر میں 200 پیج کی کتاب بنوں، 200-250 پیج کی کتاب، تقریباً میں بتا رہا ہوں 3 کتاب اچھے ویلیو کا، اگر اس کو 50 کی پیج کروں نا تقریباً 10 کے آس پاس نکل جائے. ماجونگا برا نہیں ہے، سب مل کے بولنا ہے. یعنی جو جاردن ہے، جو باغ ہے، بہت خوبصورت ہے. میری نظر سب سے پہلے جاردن پہ پھول پہ پڑتا ہے، بعد میں جا کے پھول کے نیچے وہ کانٹے آتے ہیں. وہ تو بغیر کانٹے کا سب دنیا میں مزہ ہی نہیں، بغیر کانٹے کے. گھر میں دنی اور بہت، لیکن اس کو درخت مت کر، کڑوا مت بناؤ. یار یہ جو ماہ رمضان میں کتنے دن سے میں نے کہا حلال کر، ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ. خدا مند تم راضی ہے، تیار ہے، یا سریع اور رضا ہے، وہ بہت جلدی راضی ہونے والا ہے. نہیں میں نے قسم کھا کے کہوں کہ میں تیار نہیں ہوں، اس کے لیے پھر میرے پاس تو دوا ہے نہیں، دوا بھیجے ہو سکتا. لیکن میں پھر بول رہا ہوں خدا نہ کرو میں کبھی بھی یہ قسم نہ کھایا ہوں اور نہ کروں. ماجونگا کی انشاءاللہ میں کبھی بھی مگر کوئی میری طرف سے کوئی بول دے، مجھ سے ضرور کنفرم کر لینا کہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. ماجونگا کی آپ اتنے مومنات کے سامنے یہ کیمرہ کچھ رہ نہیں معلوم، میں کبھی بھی برا نہیں بولوں گا. جس ماجونگا نے میرے لیے اتنے اچھے کام کیے
کیا, آپ کی جماعت نے, اس میں خاص کر آپ کی ماں بہنوں کا بہت مدد ہے میرے لیے. میں زندگی میں پہلی مرتبہ زندگی میں موریشیس میں مورنا ماما, اس کے بعد تیسرا یہ ماجونگا اور ماجونگا کی ماں بہنیں پہلا ہے ان دو جگہوں سے, موریشیس مورنا میں, جو اتنا میرا سپورٹ کیا تھا. بھئی جلدی سے عورتیں کسی کی وکھان نہیں کرتے, سمجھ جانا بہت مشکل ہے عورت کسی کی وکھان کرے. نیمان خداوند عالم نے اس گناہگار کی کس چیز کو قبول کیا ابھی تک میرے ذہن میں مغز میں بھی نہیں آ رہا ہے. آخر یہ موریشیس میں آپ کے بھی ماں بہنیں, مورنڈاوا میں بھی, اور خاص کر آپ کی ماجونگا بہنیں جو بھی ہیں, ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. پھر میں تاکید کر رہا ہوں جوانوں سے, بزرگوں سے, وڈیروں سے, ماجونگا قسم اس شب کی, قسم اس مولا کی, قسم اس شب قدر کی, بہت بہترین خوبصورت جگہ ہے. پیار ہے اس کے اندر, محبت ہے اس کے اندر. صرف ہم لوگوں نے ذرا دل میں لے کے رکھا ہے, اس کو نکال دو, حلال کر دو. اس کی جگہ میں ایک چھوٹی سا دل ہے, اس کے اندر قدورتیں, وہ سکینہ, مت رکھنا. اور آپ کی زندگی, آپ کے بچوں کی زندگی, آپ کے آنے والی بھوش نسل, فیوچر میں آنے والی جو بھی ہے, ایک اچھا ذہن لے کے جائے گا اس ماجونگا کا, اور اس ماجونگا کا تصویر بہت اچھا رہے گا. اور آخر میں تمام مومنین اور مومنات سے اور ہماری ماں بہنوں سے حلالیت مانگتا ہوں. ابھی نہیں معلوم جب تک کہ کوئی مولانا آ جائے, دعا کر رہا ہوں کہ آ جائے, کہ نہیں معلوم اب جانا ہو جائے. اس لیے کبھی ایسا موقع ملے نہ ملے, میں آپ سب بزرگوں سے, جو بھی علماء ہیں, بزرگ ہیں, ماں بہنیں ہیں, یہ بچے ہیں, ان بچوں سے بھی کافی پیار ملا مجھے. واقعی اتنا ان بچوں کی پیار بتا رہا ہوں. اس شب قدر کی 23ویں کو ایک لڑکا آیا, بولے پیسہ ہی نہیں دیا, کوئی عید ہی نہیں دیا. میں نے مگر میں دماغ میں بھی نہیں آیا. وہ 23ویں ماہ رمضان کو یعنی اس کو شوق سے, خوشی سے دے رہا تھا کہ یہ بچے یار شوق رہتے یار, یہ اہل بیت کے یہاں ایک عیدی ملتا ہے, کم سے کم عیدی کے بہانے, شکلات کے بہانے, موقعوں کے خاطر تو چلا یا کچھ تو اس کے مقاصد میں باز و نصیحت ہو جائے گا. بہت تکلیف ہوگا مجھے. پھر میں نے کل جو بھی تھا دے دیا, اور آج بہنوں کو بھی دے دیا ہے. میں پھر تاکید کر رہا ہوں, اور آپ سب بزرگوں سے, جتنے بھی خاص کر ماں بہنوں سے, اگر اس گناہگار سے کوئی غلطی ہو گیا, بولنے میں جو بھی ہے, آپ لوگ مجھ کو حلال کر دینا. اور میری طرف سے تمام مومنین مومنات کو میری طرف سے حلال ہے, میری طرف سے اجازت لیا. کوئی بھی میرے بارے میں غیبت, تہمت کچھ بھی سن لیا, حلال ہے, آپ لوگ سن سکتے ہیں. مجھ سے حلالیت اجازت لینے کی ضرورت نہیں. جب تک میں زندہ ہوں حلال ہے, میرے مرنے کے بعد بھی حلال ہے. میرے بارے میں کوئی بھی غیبت, کوئی بھی برا میرے بارے میں کوئی بتائے, سن لینا. کوئی بندی میں حلال کر دیتا ہوں, لیکن سب سے پہلے سن مت, یہ عادت مت ڈالنا. خدا کا بہت بڑا کرم ہے, آج بہت کوشش کرتا ہوں, میں کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں, اور میرے برائیاں ابھی تک نہیں آیا ہے. خدا دعا کرتا ہوں کہ نہ واقع نہیں کرتا ہوں. میں بالکل اس چیز کو چپٹر بند کر دیا ہوں, کسی کی برائی نہیں کرنے کا, کسی کو دکھی نہیں کرنے کا. تو خدا بھی میرے ساتھ اچھا کرتا ابھی تک. اور میری طرف سے پورا میرے ماں بہنوں کو, آپ کو, بزرگوں کو حلال ہے, سن لینا. میرے بارے میں جو بھی آئے سن لینا, حلال ہے. مجھ سے آ کے مت مانگنا حلال, مولانا حلال کر دینا. آپ کے بارے میں غیبت سنا, یہ میں حلال کرتی ہوں, قیامت تک حلال کے تو مرنے کے بعد بھی حلال ہے. آپ لوگ انشاءاللہ اس گناہگار کو بھی حلال کر دینا. اتنے دن آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی پیار محبت رہا. خدا آپ لوگوں کو جزا دے, جتنا مجھ کو پیار اور محبت اور میرے اتنے سے بڑھ تیار کر کے دیا اور میری مدد کیا ہے. خدایا بحق محمد وآل محمد, بحق فاطمہ الزہرا وابیہا وآلہ وبنیہا. ہمارے ماجونگا کے جتنے بھی بزرگ ہیں, ماں بہنیں, جوان بچے, خدا ان سب کی حفاظت فرما. خدا ان سب کو صحت و سلامتی دنیا میں عنایت فرما. خدا ان لوگوں کے رزق و روزی و برکت عنایت فرما. خدا ماجونگا کو تمام آسمانی اور بلائی زمین سے محفوظ فرما, شر و جن سے محفوظ فرما. خدا اس قوم کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ تیرے لطف و کرم و احسان رہے. خدا بحق محمد وآل محمد اس ماجونگا کے مرحومی کو جنت نصیب فرما. خدا اگر ماجونگا میں کوئی ماں بہن کوئی بھی بیمار رہے, خدا ان سب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم